تشریف رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب وقت پہ آئے ہوئے ہیں, کیا بات ہے, مریضوں میں کمی آ گئی آپ کی؟ آج تھی جی, الحمدللہ آج کمی تھی. اچھا الحمدللہ کا ان کا فلسفہ بڑا گہرا ہے. حضرت مسیح ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدمے پہ بھی الحمدللہ کہا تھا. جو مریضوں کی کمی پہ ان کا الحمدللہ کہنا وہی معنی رکھتا ہے شاید. پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں نا جی اور آئیں, ہم کہتے ہیں نہ آئیں ہمارے پاس. اچھا, ہمیں تو پیسے اتنے ہی ملنے ہیں جی. یہ بات ہے. اچھا سمجھ آئیے, یہ مختلف مضمون ہے. مختلف بڑی بس میں راز کی بات کہتے حقیقت ہے. اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوڈوفائلم کے متعلق مجھے یاد پڑتا ہے, اسے نباتاتی مرکری کہا جاتا ہے. اس دن تلاش کیا تھا سب نے, کہتے ہیں کہیں کوئی ذکر ہی نہیں. اب حفیظ منصور بھٹی صاحب نے نکال لیا ہے وہ ذکر. کیوں جی ہے؟ ڈنہم نے لکھا ہوا ہے جی, فیرنگٹن. ہاں فیرنگٹن میرے پاس تھیں دونوں, فیرنگٹن اور ڈنہم دونوں میں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو پرانے زمانے کی کوئی بات ذہن میں یاد تھی. کینٹ میں کہیں نہیں تھا, بورک میں نہیں تھا, لیکن اس میں نکلا ہے. یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ نہیں ڈنہم کا تو نہیں ہے یہ. جی یہ ڈنہم کا جی, ڈنہم ہے جی. اور فیرنگٹن کا نیچے اس کا فیرنگٹن کا بھی بہت اچھا مٹیریل میڈیکل ہے کہ اس سے استفادے کے لیے زیادہ مغزماری کرنی پڑتی ہے. جی صحیح بات ہے. اس کا اپنا ایک خاص انداز ہے. یہی تھا جو میرے ذہن میں تھا, جو یہ حوالہ ہے. کیونکہ ڈنہم نے اس کا عمومی طور پر ذکر کیا کہ یہ کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ خاص ایسی مشابہت نہیں ہے. فیرنگٹن نے بیان کیا. فیرنگٹن بہت ہی قابل اعتماد, بہت ہی اہم لکھنے والا ہے. تمام دنیا میں جو ہومیوپیتھ ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں. یہ جو اس نے حوالہ دیا میں پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا مشابہت ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے. بڑی وجہ تو لیور پہ اثر ہی ہوگا اس کا, کیونکہ مرکری بھی جگر پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے, اور پوڈوفائلم میں بھی وہی اثر پڑتا ہے. اور سارا جو سسٹم ہے, پورٹل سسٹم, اس پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں دونوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھ رہا ہے. In addition to its intestinal action, we find it acting on the liver, and here is the main use that is made of the remedy. پوڈوفائلم بنیادی طور پر جگر کی دوا ہے. It is indicated in the torpid or chronically congested liver. The liver is swollen and sensitive. Friction over the right hypochondrium relieves this sensation. Relieve this sensation کا مطلب ہے یہ ہو تو یہ پوڈوفائلم سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. سولن لیور ہو اور رائٹ ہائپوکونڈریم, یہ جگہ ہے نا ہائپوکونڈریم, وہاں سینسیشن ہو, جیسے فرکشن ہو رہی ہے, کچھ اندر رگڑ رہی ہے چیز. The face and sclerotica become tinged yellow. There is bad taste in the mouth, evidently arising from the degeneration of food in the intestinal tract. The tongue is coated yellow or white.
and takes the imprint of the teeth. یہ بھی مرکری سے ملتی جلتی ایک علامت ہے. مرکری میں زبان کے اوپر دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں اور پوڈوفائلم میں بھی یہ بات ملتی ہے. The bile may become inspissated. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, پہلی دفعہ سنا یہ لفظ, پہلے پڑھا تو ہوگا مگر دیکھی نہیں ڈکشنری. غالباً کنسنٹریٹڈ, غالباً اس کا مطلب نہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو جاتا ہے, جی لیکن آپ کو یاد ہے اصطلاح ہے کوئی یہ؟ غالباً ہے جی, میرے ذہن میں آ رہی کہ اچھا اچھا, انسپسیٹڈ. جی یہ جب گاڑھا ہو جائے بائل اور اس سے پتھریاں بننی شروع ہو جائیں, دیٹ از اٹ. وہ اسٹیٹ بیان ہو رہی ہو, کیونکہ ہے وہی, موقع وہی ہے. جی جی ان دا گال بلیڈر, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک جی. پریسیپیٹیٹڈ کی بجائے انسپسیٹڈ جی ہیں, جی جی یہی لکھا جی, گاڑا بنانا اس کو. گاڑھا ہو کر جی. وہ چھوٹے چھوٹے دانے دانے بٹھانا شروع کر دیتا ہے. جیسے کوئی چیز مادہ گندا بیٹھتا ہے نالی میں, وہ پھر جڑ جڑ کے وہ چھوٹے چھوٹے دانے وہ پتھریاں بنتے ہیں. اور جب پتھریاں گھلنے والی دوائیاں دیتے ہیں ہم, تو پہلے بائل کو پتلا کرتی ہیں, وہ تبھی فوری اثر نہیں ہوتا, چند دن اس میں لگتے ہیں. بائل جب پتلا ہو تو پھر اس کو گھلانا شروع کر دیتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کا سیمنٹ کھل جاتا ہے, تو پھر چھوٹی چھوٹی پتھریاں پاس آؤٹ کر جاتی ہیں. یہ عتیقہ کے کیس میں یہی ہوا تھا, ان کو میں نے دیا تھا, آج نہیں آئی ہوئی شاید, آئی نہیں عتیقہ بیگم؟ اچھا, انہیں ہاسپٹل جانا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہاں, ان کو بھی بائل کا شبہ تھا کہ اندر پتھریاں بن رہی ہیں لیور میں, نہ اس گال بلیڈر میں. تو ڈاکٹروں کے ٹیسٹ میں آ نہیں رہا تھا, انہوں نے پھر آپریشن کیا. اس سے پہلے وہ دوائی شروع کر چکی تھیں, تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ عجیب بات ہے کہ وہ پگھلنا شروع ہو چکی تھیں. جب ہم نے آپریشن کیا ہے تو گھل رہی تھیں آلریڈی. ڈاکٹر نے دیکھا یہ کام کرتی ہے دوا کہ لیور کے جو بائل ہے اس کو مناسب اسٹرینگتھ, اس کی گاڑھا پن اس کا مناسب ہو جاتا ہے اور پھر پتھریاں گھل جاتی ہیں. Thus we find podophyllum indicated in that tormenting disease, the bilious colic. The bilious colic کہتے ہیں یا bilious colic کہتے ہیں؟ Bilious. The stools are of the nature already mentioned, or they are constipated and clay-colored, showing the absence of bile. These symptoms of podophyllum much resemble those of mercurius. یہ ہے اصل بات. They have won for the drug the name of vegetable mercury. It is much less injurious, however, than is mercury. In constipation of bottle-fed babies, podophyllum will sometimes relieve. The stools are dry and crumbling. Here it impines upon alumina, opium, and magnesium ore. The tongue takes the imprint of the teeth. اس کے علاوہ میں نے کیمومیلا کا بھی بتایا تھا. مرکیوریس سلف ہے کیمومیلا. کیوں جی ڈاکٹر بشار صاحب, یہ کچھ اور ہے؟ کلورائڈ ہے, مرکیوریس کلورائڈ. اچھا, کیمومیلا مرکیوریس کلورائڈ ہے. اس کو عموماً ملیریا کے زمانے میں وہ جب وہ دیتے ہیں جلاب وغیرہ تو کیمومیلا بھی دیتے ہیں ساتھ. پہلے زمانے میں نہیں, کلاسیکل اس میں دیا کرتے تھے روٹین کے طور پہ. یہ جس انتریوں میں گھلتا نہیں ہے بلکہ وہاں کچھ تھوڑا سا ریئیکشن کر کے جو بعض اب تفصیل مجھے یاد نہیں مگر اس کا معمولی کیمیکل ریئیکشن ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ انتریوں کی ٹارپیڈیٹی میں کمی آ جاتی ہے, جو ہوتی ہے نا سلونیس, سلگینیس والا,
اور پھر یہ پاس آؤٹ کر جاتا ہے، اس لیے خطرناک نہیں ہوتا اگر یہ ہو، لیکن اگر کچھ دیر رکا رہے تو پھر یہ بریک ڈاؤن کرتا ہے، اور بریک ڈاؤن ہو کے سالٹ کی صورت میں جسم میں جذب ہوتا ہے۔ اس صورت میں مرکری کے بعض نقصانات جو ہر مرکری کے سالٹ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ مریض پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں کو اس زمانے میں، کلاسیکل ڈاکٹروں کو بہت شوق تھا کیموملا دینے کا، وہ سمجھتے تھے جگر کی صفائی کے لیے ضروری ہے، اور یہ اس سے سبزی سرنگ ایک پیدا ہوتا ہے جو بائل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے کیمیکل بریک ڈاؤن کی وجہ سے ایک سبز رنگ بن جاتا ہے۔ تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بائل کو کھینچ رہا ہے اور باہر نکال رہا ہے، لیکن کچھ فائدہ مریضوں کو ہوتا ضرور تھا اس کا، کیونکہ اگر اس کے بغیر جلاب دیے جائیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا جتنا کیموملا دے کر فرق پڑتا تھا۔ ایک بات جو مجھے کیموملا کے ذکر میں نہیں ملی کتابوں میں، وہ ہمارا وہاں مشاہدہ تھا کہ جو لوگ زیادہ کیموملا استعمال کرتے تھے ان کے دانت جھڑ جاتے تھے، اور یہ روزمرہ کے مشاہدے میں ڈاکٹروں کی تحقیق بتاتی تھی کہ ایسا ہوتا ہے۔ مجھے چونکہ ملیریا کے دورے اس زمانے میں بڑے پڑا کرتے تھے، مجھے اس لیے یاد رہا کہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم مغفور، وہ کیموملا کے فین تھے۔ وہ کہتے تھے بس اگر کسی نے ملیریا کو جڑ سے اکھیڑنا ہے اور دانتوں کو بھی جڑ سے اکھیڑنا ہے تو کیموملا کھاؤ۔ اور چونکہ ان کے اپنے دانت نکلے ہوئے تھے اور وہ لگاتے تھے، وہ اس لیے ان کو اس میں کوئی آر نہیں تھی، کوئی باک نہیں تھی یہ کہنے میں کہ بے شک دانت کو فرق نہیں پڑتا، کہتے دیکھ لو میرے دانت بالکل اس طرح۔ تو اس زمانے میں میری عمر تھی کوئی 15-16 برس اس کی، تو ڈاکٹر نے مجھے سنجیدگی سے کہا کہ میں چھوڑو اس بات کو، جھگڑے کو، کیموملا مجھے دینے دو، 1 مہینہ کھلاؤں گا، دانت نہیں رہے گا مگر ملیریا بھی نہیں رہے گا۔ میں پھر احتیاطیں ملنا ہی چھوڑ دیا تھا ڈاکٹر صاحب سے۔ یہ ہے کیموملا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں چھیڑی تھیں جو ذکر اس کا ادھورا رہ گیا تھا، وہ بتانا تھا۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہے، مجھے باقاعدہ چھپا ہوا اس کا دے دیا۔ اس کا فارمولہ ہے HgCl۔ Hg مرکری کا سمبل ہے، مرکری کو Hg لکھتے ہیں سمبولکلی، اور Cl کلورائڈ کا، یہ مرکریوس کلورائڈ ہے۔ اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ ڈکشنری۔ اچھا، میڈیکل ڈکشنری سے؟ ٹھیک ہے۔ An insoluble white compound employed in medicine as a purgative، اس کے ساتھ یہ کمبائن کر کے دیا کرتے تھے، مگر یہ معلوم ہوتا ہے اکیلا بھی پرگیٹیو کے طور پر ہے۔ عموماً ہمیں میگنیشیا سلف کے ساتھ، میکس سلف کا ہوتا ہے نا جو مشہور جلاب، اس کے ساتھ یہ دیا کرتے تھے ڈاکٹر۔ It passes through the stomach unchanged, but in the intestine a small amount is converted to the more soluble oxide. The irritant mercury ion thus produced causes increased peristalsis. انتڑیوں کی جو موومنٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اس سے، which results in purgation about 12 hours after the drug is taken. اس کو کھانے کے تقریباً 12 گھنٹے کے بعد پھر وہ آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ The stools are semi-fluid and greenish yellow in color, owing to their higher contact of biliverdin. Biliverdin بائل سالٹس ہیں جو ان کی بریک ڈاؤن، ان کا ایک سالٹ ہے وہی اچھا بائل کا، تو پھر بائل پہ اثر کرتا ہے یہ جی کچھ؟ جی، سبز تو مجھے پتا ہے اس سے آتے تھے اسی کی وجہ سے وہ انٹریکشن۔ لیکن میں نے کہا اس کا کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہوگا۔ The stools are semi-fluid and greenish yellow. یہ نیم پانی سے ہوتے ہیں، کچھ جیسے کریمی اور کچھ پانی ملے جلے، اور رنگ اس کا سبزی مائل زرد ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کہ
बिली वर्डिन जो मादा बाइल बनाता है उसकी आमेजिश की वजह से ये होता है. For this reason it was once thought to have a choleratic effect. ये once thought ही लिखा हुआ है. ये रंग होते हैं, असल वजह कोई और बताएगा गालिबन. This is not due to increased bile secretion but to the antiseptic nature of the drug, checking bacterial action in the gut and the increased speed with which the food passes along the alimentary tract, both of which prevent the conversion of biliverdin to bilirubin. ये जो कन्वर्शन बाइल तो आ रहा है उसमें, उसकी सब्जी इसलिए दिखाई नहीं देती कि वो अपना काम करता है जब तो बिलीरूबिन में तब्दील हो जाता है. और बिलीरूबिन जो है वो रंग बगैर रंग की होती है, उसमें सब्जी नहीं होती. क्यों जी? बिलीरूबिन जो है ना जी वो यरकान का रंग दिखाती है और ये बिलीवर्डिन है, ये प्रीकर्सर है उसका. ये जो इसकी अल्फाज तो कुछ और बता रहे हैं, और से सुने इसको. कहते हैं and the increased speed with which the food passes along the alimentary tract, both of which prevent the conversion of biliverdin to bilirubin. जी, बिलीवर्डिन प्रीकर्सर है ना, उससे बिलीरूबिन बनेगी, तो ये इट बिलीरूबिन को नहीं बनाए जी नहीं है जी नहीं. फिर सब्ज रंग कैसे हो जाएगा? वो इसीलिए मैंने अर्ज की ना कि वो जर्दी माइल होता है उसका. बिलीरूबिन जो है ना जी वो जर्द रंग हो जाता है जॉन्डिस का, ये सब्ज है. तो बिकॉज इट डजंट लेट इट. बाइल तो सब्जी माइल होता है ना, लेकिन बाइल की जो सब्जी है जी जरूर वो जर्दी की शिद्दत की वजह से होती है. जी जरूर. असल में उसको घोलेंगे जी तो वही सब्जी और या स्याही मिली जुली वो येलो हो जाएगी. जी जरूर. वो जो जब ब्लड में मिलती है ना जी हुजूर, तो वो पहुंचती है मुख्तलिफ एरियाज में. वो तो जर्द करती है. मैं अंतरियों में जो मैं ये कह रहा हूँ कि इजाबत में सब्जी माइल जो रंग है सब्जी माइल, जी जरूर, ये आम तौर पर जब बाइल ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए उस वक्त भी हो जाता है. जब ओवरफ्लो शुरू हो जाए बाइल का उस वक्त सब, जब जिगर ख़राब होते हैं बच्चों के तो इब्तदा में पेचिश में ऐसी चीज़ों में जब बाइल बरह रास्त निकल रहा है और ठहरता नहीं तो वो सब्ज रंग दिखाया करता है. और जब वो नॉर्मल रफ्तार अख्तियार कर जाए तब जर्द होता है. जी जरूर. और अगर वो कम हो जाए तो फिर फीका जर्द और कच्चा जर्द और फिर सफ़ेदी माइल. ये हमने ऑब्जर्वेशन में देखा है. ये गलत है बात? तो मैं जहाँ तक तसर है ये है कि चूँकि वो पूरी तरह बिलीरूबिन बनती नहीं है, वो बिलीवर्डिन में ही रहती है, इसी वजह से वो जल्दी आती है, उसको मौका नहीं मिलता चेंज होने का. तो बिलीवर्डिन क्या चीज़ है? बिलीवर्डिन जो है प्रीकर्सर, यानी उससे जो बिलीरूबिन से पहला जो स्टेप है बाइल का. जी बाइल ही है ना? जी जी. उसमें जो बिलीरूबिन है बाइल में, उससे पहले जो जिस चीज़ से बनती है बिलीरूबिन, उससे पहला जो स्टेप है बिलीवर्डिन है. तो वो अंदर किस तरह आ गया नीचे? वो इसकी जो बिलीवर्डिन जी जी बिलीरूबिन बने बगैर किस तरह अंतरियों में उतर आया? हाँ, लेकिन ये गालिबन ये जो इसका एक्शन होता होगा ना जी ब्लड के ज़रिए भी हो सकता है. नहीं, ये तो बकायदा हमने नई बड़ी छोटी की मेडिकल डिक्शनरी वो ली है. ठीक ठीक. वो ये बता रहा है कि बिलीवर्डिन मौजूद है जी, और बिलीवर्डिन को नॉर्मली उस ट्रैक्ट में जी केमिकल एक्शंस जो हैं बिलीरूबिन में तब्दील करते हैं. यानी बिलीरूबिन बनी बनाई नहीं निकलती बल्कि ड्यूरिंग द एक्शन बिलीरूबिन में तब्दील होती है. जब बिलीरूबिन में तब्दील हो तो फिर वो येलो स्टेंज आ जाएगी. लेकिन अगर बिलीरूबिन में तब्दील ना हो तो फिर वो गहरी सब्जी रहेगी. बात ठीक है. ये नक्शा खींच रहे जी जरूर. समझ गए? जी जरूर. इत्यादि में दोबारा पढ़ देता हूँ. Both of which prevent the conversion of biliverdin to bilirubin. Most of the drug is excreted unchanged, but some mercury is absorbed, normally insufficient to cause any calomal, any systemic effects. अक्सर तो अनकन्वर्टेड पास हाउस मामूली सा है जो तब्दील होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि वो जिस्म के अंदर कोई मरकरी का बद असर पैदा कर सके. But if purgation is not produced,
more of the calomel is converted to the soluble oxide and toxic effects may result. یہ ہے وہ چیز جب اوور ڈوزنگ کرتے ہیں تو پھر انتڑیوں کو عادت پڑ جاتی ہوگی, پھر اتنا سال نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے. تو اس دوا کا ایک حصہ جسم میں جذب ہو کر وہ اپنے بد اثر دکھاتا ہے, ان میں ایک دانتوں کا ڈھیلا اور گرنا بھی ہے. تو اس لیے ایسے مریض جن میں لیور بھی خراب ہو اور دانت بھی ہلتے ہوں اور ٹوٹنے کا رجحان ہو یعنی گر جانے کا, ان میں کیلومل کو بھی, میں اس لیے بات بتائی ساری, کیلومل کو بھی زیر نظر رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ وہاں قادیان میں تو ہمارے جو کلاسیکل ڈاکٹرز تھے, ڈاکٹر حکمت اللہ صاحب ہی نہیں اور بھی, ان سب کی یہی آبزرویشن تھی کہ کیلومل اگر زیادہ دی جائے تو دانت جھڑ جاتے ہیں. یہ جو اس کا نام ہے کیلومل, یہ derives its name from the black mixture it forms on the addition of ammonia. وہی کالا, بلیک اور کالا وہی ایک ہی چیز ہے, مگر کالے کا ترجمہ اس نے بلیک نہیں کیا ہوا, کالے کا کیا بیوٹیفل اور میلاس کا بلیک. تو بیوٹیفل بلیک جو کیلومل کا رنگ بن جاتا ہے. پگمنٹیشن ہے کالی, میلانن, اس سے میلا ہوگا. وہ ٹھیک ہے, اور میلا لفظ اسی سے نکلا ہوگا. میلا ٹھیک. چلیں جی, کیلومل بھی ہو گیا. یہ نقشہ ٹیدنگ, جو چلڈرن بچے ہوتے ہیں جو ٹیدنگ کرتے ہیں اور پھر ان کو اسہال ہوتے ہیں کبھی سبز رنگ کے, اس میں کیمومیلا کام کرے گی؟ نہیں کرنی چاہیے. ٹیدنگ کے لیے تو آئیڈیل نسخہ وہی ہے جو روٹین کا ہے, کیرم فاس, سلیشیا, کلکیریا فاس, کلکیریا فلور, کالی میور. یہ بعض دفعہ کلکیریا فاس کی بجائے کلکیریا فلور بھی دے دیتے ہیں, مگر اب میں دونوں ملانے لگ گیا ہوں. تو یہ بہت ہی آرام کے ساتھ بچے دانت نکالتے ہیں. کیرم فاس تو ویسے ہی خون کے ٹونک کے طور پر کوئی ضرورت پڑے تو کمی نہ ہو, ورنہ اصل جو کام کرنے والی دوائیں وہ کلکیریا فاس اور سلیشیا اور کلکیریا فلور ہیں. یہ تین بنیادیں ہیں اس نسخے کی. اور کالی میور اس زمانے کی انتڑیوں کی تکلیفیں اور سوزشوں کے لیے وہ زیادہ اچھی چیز ہے. اب جتنے بچے میرے سامنے اب اس دور میں آئے ہیں جن کو یہ نسخہ دیا, ان کے دانتوں کو پتہ ہی نہیں لگا, ان کو آرام سے دانت نکال لیے. یہ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے, ہماری عائشہ صادق صاحبہ نے؟ ہاں وہ ایڈرینلین میں آپ کو نسخہ بتا چکا ہوں جیسے پہلے ہی, یہ غلطی سے آ گیا نسخہ. ایڈرینلین میں نے بتایا تھا نا کہ بعض مریضوں میں جہاں خون بہت بہے اور کوئی کسی طرح قابو نہ آئے, خواہ وہ یوٹرین ہو خواہ وہ انتڑیوں وغیرہ سے ہو, تو اس میں ایڈرینلین استعمال کر کے دیکھیں, یہ بہت غیر معمولی فائدہ مند دوا ہے. تو اس کے متعلق جو اس مریضہ نے بھی استعمال کیا انہوں نے گواہی دی ہے کہ واقعتاً غیر معمولی اثر ہوا اس کے نتیجے میں, اللہ کے فضل سے. کیمومیلا کا ویسے آج کل بہت زیادہ استعمال, وہ کہتے ہیں کہ کیمومیلا ٹی ریلیکسنٹ ہے اور انسنس برنرز اور یہ وہ بہت کون کہتا ہے؟ حضور ویسے بہت رواج اس کا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ عام چائے کو چھوڑ کے کہتے ہیں کیمومیلا. نہیں, یہ تو ہوتا جا رہا ہے, تو بہت پرانا رواج ہے یورپ کا. یورپ میں تو قدیم سے ہی, جیسے آپ نہیں پودینے کی چائے والا نہیں بناتے, قہوہ والا بناتے ہیں لوگ, دارچینی کا قہوہ, پودینے کا قہوہ, یہ بڑی بوڑھیوں کے نسخے روزمرہ کے استعمال کے. کیمومیلا تو یورپ کی سب سے پاپولر ٹی ہے, بات پہ عورتیں کیمومیلا ٹی دیتی ہیں. تو آج کل چونکہ واپس جا رہے ہیں وہ اس پہ ہربل میڈیسنز کی طرف, اس لیے کیمومیلا پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو نئی بات نہیں ہے. اس کا تو نہیں کہ نقصان کے زیادہ پتہ نہیں کہ ہوگا, تو مجھے پتہ نہیں, مگر عام طور پر جو قہوے بناتے ہیں اس کا کبھی سنا تو نہیں نقصان ایسا. بدمزاج ہو جاتے ہوں گے لوگ. ٹوتھ ایک کر رہے تھے ہم یا کچھ اور تھا؟ ٹوتھ ایک میں ہم سورائنم تک پہنچے تھے غالباً.
सिलिशिया जी कर ली थी। कर ली थी। अच्छा, अब सल्फर भी तो कर ली थी, है ना? हाँ, पहले कर ली थी, इसका नंबर यहाँ आया हुआ है। वैसे सल्फर वो अपनी इस तजुर्बे की वजह से मैंने पहले बयान कर दी थी, मगर हमारी जो लिस्ट है उसमें नहीं थी वो उस वक्त, वो 32 नंबर पे लिखी हुई है। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो ना कही हो उस दिन बशारत साहब? हैं? सब आ गया है, कवर हो गया। आमतौर पर तो सल्फर उमूमी इलामतों से पहचानी जाती है, मगर मैं आपको बताया था कि दांतों में भी और हड्डियों की डिके में भी, हाँ वो कहीं भी हों, सल्फर चोटी की दवा है और ये रुके हुए रद्द अमल को भी चूँकि जारी करती है। इसलिए अगर सिलिशिया का भी केस हो तो बीच में सल्फर देकर फिर सिलिशिया या हाइपरसल्फ जिसकी ज़रूरत पेश आए वो दे तो भी नुमाया काम करती है। और हड्डियों की कैरीज में और क्रोयन जो भुरने शुरू हो जाती हैं उसमें ये बहुत अजीब दवा है। सल्फ्यूरिक एसिड को तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मगर सल्फ्यूरिक एसिड की जो ख़ास एक पहचान है वो बदन के अंदर एक झुरझुरी सी होती है। मरीज़ वैसे कांपता नहीं है, मगर बदन के अंदर एक कमज़ोरी और झुरझुरी महसूस करता है और उससे सल्फ्यूरिक एसिड पहचाना जाता है। मगर ज़्यादातर इस्तेमाल इसका मैंने वो उसी में दिए है डॉक्टर, ऐसे शराबियों को यूरोप में जिनसे शराब छूटती नहीं, उनको एक कतरा खालिस सल्फ्यूरिक एसिड का एक बड़े गिलास पानी में डाल दें और दिन में 3-4 दफ़ा वो उसको पिएँ। तो ये बहुत ही मुफीद है। अभी मुझे कल भी फिर ख़त मिला एक जर्मनी से, एक ऐसे मरीज़ को वो नुस्खा दिया गया और अल्लाह के फजल से उसका फ़र्क पड़ा है। एक और ख़त मिला है जो हॉलैंड में एक मरीज़ है, हॉलैंड में नहीं, इंग्लैंड में ही है वो, उसके ऊपर भी अब तजर्बा शुरू हुआ है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। The sensation of quivering all over the body and the limbs without visible trembling is a very strong symptom of sulfuric acid, especially if it is associated with weakness that has been of long standing. The teeth decay early, violent neuralgia of teeth coming on slowly and ceasing suddenly. ये बातें तो नहीं आपको पूछने में समझ आएंगी। मरीज़ दांत का मरीज़ इस किस्म की तफसीलें तो बयान नहीं करता, तफसील बयान नहीं करता, मगर ये याद रखें मरीज़ ऐसा हो अगर कि वो क्विवरिंग महसूस करता है, कमज़ोरी, वो ये बात ज़रूर बताया करता है। और अगर ये अलामत बताए तो एसिड फास आपके जहन में आना चाहिए। सीपिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, सीपिया इज सूटेड टू टॉल स्लिम विमेन, नैरो पेल्विस। ये पता नहीं कोई इतना जोर उन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल झूठ है। कोई ज़रूरत नहीं ढूंढने कि लंबी औरत नैरो पेल्विस वाली, पता नहीं, बस चल पड़ी है, बात तो चल ही पड़ी है। उसकी वजह है कि सीपिया का ये नक्शा खींचा गया था पुराने ज़मानों में कि सीपिया में मर्दाना इलामतें आ जाती हैं और वो बच्चों से नफ़रत और ख़ामन से नफ़रत और बेताल्लुकी। ये नहायत ही गलत एक तस्वीर सीपिया की बना दी गई है। असल बात यह है कि सीपिया ख़ामन या बच्चे की केयर और लंबी तकलीफ़ देखकर जब वो ब्रेक डाउन होती है औरत, तब वो सीपिया बनती है। उसके दिल में कोई सख्ती नहीं होती, मगर वो थक चुकी होती है अंदर से। इसलिए अगर बीमार ख़ामन भी हो, बीमार बच्चा भी हो, तो फिर वो एक किस्म की बेहिसी नहीं मगर बेख्तियारी सी आ जाती है उसमें। तो ऐसी मरीज़ात जो ब्रेक डाउन हो चुकी हो लंबी तकलीफ़ों की वजह से, उसको अगर आप सीपिया ऊंची ताकत में दें तो हैरत अंगेज़ काम करती है उस पर, एकदम उसकी काय पलट जाती है मिजाज की। ये सीपिया का नक्शा था और उसमें क्योंकि औरत में दिलचस्पी कम हो गई और नक्शा ऐसा है जैसे वो बेऔरत सी हो गई है, तो फिर उन्होंने बेऔरती का नक्शा अपना बनाया दिमाग में कि लंबी पतली छोटे हिप्स,
CPR تو میں نے ہر قسم کے جسم والی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھی ہے. اگر یہ علامت پکی ہو تو پھر وہ خدا کے فضل سے کام کرتی ہے اور بہت گہرا کام کرتی ہے. بڑی بڑی گہری تکلیفوں کو بھی خدا کے فضل سے دور کر سکتی ہے. ٹال سلم ویمن ود نیرو پیلوس. اب اپنے پیلوس کہاں دیکھنا ہے؟ عورتیں تو دیکھ لیں گی، مردوں کو تو دماغ میں نہیں آ سکتی یہ بات. یا کوئی درزی ہومیوپیتھ ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے. ہاں. The gum settle away from the teeth, toothache and neuralgia from taking cold. Syphilinum. اس میں تو جتنی بیماریاں آپ کو یاد ہوں سوچی جا سکتی ہیں دانتوں وغیرہ کی، وہ ساری اس میں موجود ہو سکتی ہیں سفلینم میں. اس لیے اس کی تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. سفلینم کا استعمال عموماً ایسے دانتوں کے نقشے میں ملے گا جہاں اس کا جو بریک ڈاؤن ہے اس میں زیادہ خطرناک علامتیں پائی جاتی ہیں. مثلا دانت اگتے ہیں تو کھوکھلے بھی ہوتے جاتے ہیں ساتھ. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے بعض بچوں کے دانت پیالے کی طرح کے ہوتے ہیں. منہ کھلواؤ تو ان کی داڑیں اندر سے سب گول کھوکھلی اور کناروں پہ تھوڑا سا انیمل رہ گیا ہے اور اس قسم کے دانت ہیں. یہ ٹپیکل سفلینم کی علامت ہے کیونکہ سفلینم ہڈیوں کو کھا جاتی ہے اندر سے اور سوراخ بھی پیدا کر دیتی ہے آر پار. تو ایسا مریض ہو یا دانتوں کا کوئی گیا گزرا مریض جو عام دواؤں کا رد عمل نہ دکھائے، اس میں سفلینم 1 لاکھ میں دینی بہت مفید ہے. جو خاص علامت اس کی ایک اگر ہے کوئی تو وہ یہ ہے کہ دانتوں کی جڑوں میں کرولنگ کا احساس ہو، جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہو. اگر کبھی کوئی مریض، مجھے تو آج تک کبھی کسی مریض نے یہ نہیں بتایا، کہ آپ سے اگر کوئی ذکر کرے تو اس کا پتہ نوٹ کر لیں. ہے آپ کے پاس آتے ہیں ایسے مریض؟ ہاں جی، آئی ہوئی ایک ہیں. ویل ڈن. پھر آپ نے دی برکری صرف سفلینم؟ یہ تو اب جا کے دوں گی. وہ واقعہ تھا بالکل. وہ کہتی ہے جیسے نیچے سے کچھ چلتا ہے میں زور سے دباتی ہوں اس کو. مجھے آج تک کبھی تجربے میں ایسا مریض نہیں آیا تھا. میں نے تبھی کہا تھا اس کا پتہ نوٹ کر لیں، اس کو سفلینم دیں گے اور پھر پوچھیں گے تو ہے آپ کے علم میں، بس پھر سفلینم دے دیں. ٹھیک ہے. CM میں دے دیں 1 لاکھ. سفلینم تو چھوٹی طاقت میں دینی بھی چاہیے. اونچا دیں، یہ کافی لمبے عرصے تک اندر کام کرتی رہتی ہے. پرانی گانٹھیں جو بیماری کی بن گئی ہیں ان کو کھولتی ہے. بد اثرات نسلاً بعد نسلیں جو آئے ہوتے ہیں ان کو بھی حل کر سکتی ہے خدا کے فضل سے. لیکن اگر اونچی طاقت میں دی جائے، چھوٹی طاقت میں تو بیکار ہے. کرے گی یہ کام کیونکہ وہ 2-3 دوائیاں استعمال کر چکی ہے، تھوڑا فرق پڑتا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی. یہی بات ہے. میں نے اس کو ایلیومنب دی تھی لیکن اب میں یہ دیتی ہوں اس کو. اچھا وہ میں نے ذکر کر دیا، اب فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ کسی کو. ٹوتھ ایک میں ہم نے ہائر سیمس کا ذکر کر دیا تھا نا؟ نہیں؟ میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے مسز ریاض؟ آپ کے پاس بھی مریض آتے ہیں کچھ؟ بہت کم. کیا وجہ؟ آپ انکریج نہیں کرتی؟ نہیں، میں گھر پر ہی ہوتی ہوں. بعضوں کے تو ہمارے اتنا تانتا لگ گیا مریضوں کا کہ ہمارے جو چودھری اعجاز احمد صاحب کے بھائی ہیں نا ریاض صاحب، جو بہت بیمار ہیں کینیڈا میں، ان کا علاج میں کر رہا ہوں عارفہ کی معرفت. تو کل میں نے کوئی 10-15 دفعہ فون کیا، وہاں سے اطلاع کوئی نہیں آئی تھی آپریشن کے بعد ان کا کیا حال ہے. فون انگیج. پھر میں نے چودھری آفتاب صاحب کے فون کیا، ان سے میں نے کہا کہ یہ انگیج آ رہا ہے، غالباً خراب ہوگا، تو انگیج ہو ہی نہیں سکتا اتنا لمبا. تو پھر انہوں نے کہیں کوئی لڑکے کو شاید بٹھایا یا کرتے رہے، آخر مل گیا. تو فون پہ پتہ لگا، عارفہ نے فون پہ بتایا کہ میرا تو فون ہر وقت مریضوں کے ساتھ انگیج رہتا ہے، کہ میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں، نہ میں کھانا پکا سکتی ہوں، گھر میں بیٹھی فون ادھر رکھا ادھر گھنٹی بج گئی، ادھر رکھا ادھر گھنٹی بج گئی. اتنی زبردست یہ بن گئی ہے ڈاکٹر. اور آپ کا MTA پہ فون نمبر دے دیں لوگوں کو.
कुछ औरों को भी लोड लेना चाहिए, बेचारी अकेली कहाँ उठाएगी। अच्छा, हायरसिमस बता चुका हूं ना कि नहीं बता। हायरसिमस का मरीज तो अपनी अमूमी इलामतों से पहचाना जाता है। उसके जो ख़ास अंदाज हैं हायरसिमस के, वो तफसीर में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं, उसका एक दफ़ा आप नक्शा पढ़ लें तो दिमाग में वो अच्छी तरह सब्त हो जाता है। ऐसा मरीज़ अगर हो तो उसके लिए ये याद रखें कि उसके शोर और कागज़ की घसीट, हर चीज़ जो नर्व पे बुरा असर करती है वो दांत पे भी बुरा असर करेगी, और दांत में वो अचवी सी लग जाती है। तो ऐसे केस में आप उसको बेशक हायरसिमस दे के देखें, मगर जो इलामतें हैं उसकी वो इतनी मुख्तलिफ हर दवा में मिलती है कि उसको देख कर, इलामतों को पढ़कर आप हायरसिमस याद नहीं कर सकते। अब लिखा हुआ है पल्सेटिंग, जर्किंग, थ्रॉबिंग, टेयरिंग, पेन्स इन द टीथ। अब ये कहाँ आपको याद रहेगा जर्किंग, थ्रॉबिंग और तफसील उसकी मालूम करना, ये हो ही नहीं सकता। दांतों में जो सॉडिज पैदा हो जाती हैं, खून रिसिस के या जंग सा लग जाता है नीचे, ये भी बेशुमार दवाओं में है। तो इन चीज़ों को छोड़ें। अगर हायरसिमस का मरीज़ आए तो उसके दांतों में भी हायरसिमस इस्तेमाल किया जाए। कालीफॉस भी एक अच्छी दवा है। जो सोते में बच्चे दांत घसीटते हैं, एक दूसरे से टकरा कर रगड़ते हैं, वो अमूमन इसके लिए पेट के कीड़ों की इलामत समझी जाती है, उसी में मुफीद है वो, उन्हें उसकी दवाएं मुफीद हैं। मगर कालीफॉस के दांत जब ख़राब हों तो चूँकि ये नर्वस रेमेडी है, इसलिए सोते में इंसान बेख्तियार दांतों को दांतों से रगड़ता रहता है ताकि कुछ दबाव हो असाब के ऊपर, कुछ असाब का प्रेशर कम हो। प्रेशर से मुराद है जो भी अंदरूनी दबाव है, मगर बाज़ दफ़ा नर्व्स ख़राब सेंसिटिव हों तो उस पर हाथ रख के दबाया जाए या वैसे दबाव दिया जाए तो कुछ सुकून मिलता है। ये कालीफास की ख़ास इलामत है। दांतों में अगर कोई पहचान है इसमें तो यही है, बाकी सारी बातें इसमें पाई जाती हैं, वही जो हर दांत की खराबी में पाई जाती हैं। अगर कीड़े का केस ना हो, दांतों का केस हो और सोते में उसका बार बार दांत को दबाना और मेस्टिकेटिंग मूवमेंट करना, जैसे चबा रहा है कोई चीज़, ये कालीफास की तरफ तवज्जो दिला सकती है। मैकार्ब हफीज़ भट्टी साहब ने तो अपनी लिस्ट से ही खारिज कर दी है। हालांकि मुझे याद है कि मैकार्ब चंद चीज़ों में बहुत ही मुफीद दवा है। एक तो ये कि मेंसिस से पहले की टूथेक और मेंसिस के बाद की, ये ख़ास इलामत है। अगर ये पाई जाए तो फिर मैकार्ब के बगैर ठीक नहीं होगी। दूसरे अक्लदार के लिए उसकी तकलीफ़ों में बहुत मुफीद है। ये जो अक्लदार है, ये क्या चीज़ है, कुछ पता है क्या होता है ये अक्लदार? इसका अक्ल से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है? ये असल में लफ्ज़ है अक्ल, अलिफ से, और जब ये खाने की उम्र को लोग पहुंचते हैं, जब ज़्यादा चबाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक्स्ट्रा गुंजाइश रखी होती है वहाँ, अल्लाह ताला ने, वो निकलते हैं दांत। लेकिन चूँकि दांत अमूमन इस्तेमाल के दौरान कुछ खुले होते चले जाते हैं, इसलिए जहाँ देर में अक्लदार निकले, वो जो अक्लदार की जगह थी उस पर भी सिरक कर दांत कब्जा कर चुके होते हैं दूसरी दाने, उस वजह से जगह थोड़ी रह जाती है, उस पर बहुत तकलीफ होती है। और वैसे भी उस ज़माने में जब दांत निकलना बंद हो चुके हों
تو جب پھر نکلتے ہیں تو وہ تنگی کی وجہ ہو یا ویسے بھی بہت سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ مریضوں کو آپریشن کروانے پڑتے ہیں. اگر گنجائش ہو اور ویسے ہی سوزش کی وجہ سے غیر معمولی تکلیف ہو، اس میں میگنیشیا کارب اچھا کام کرتی ہے. ٹوتھ ایک بیفور اینڈ ڈیورنگ مینسٹریشن. اچھا یہ مجھے پھر غلط یاد رہا تھا، بیفور اور آفٹر میں نے کہہ دیا تھا نا. بیفور تو یہ پکا ہے مگر ڈیورنگ بھی چلتا ہے، یہ یاد رکھیں، اس کو درست کرا لیں فکرے کو. ڈیورنگ پریگننسی شی سفرز آل دا ٹائم ود ٹوتھ ایک. اب یہ بھی ایک ایسی علامت ہے جس کی وجہ سے محک کار کی ضرورت پیش آ جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ پریگننسی میں جو تکلیف بھی ہو جائے وہ بالعموم پوری پریگننسی میں ساتھ رہتی ہے. اس لیے پریگننسی میں بہت حفاظت کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. نزلہ، زکام، پیچش اور ایسی روزمرہ کی بیماریوں سے مریضہ کو بچا کے رکھنا چاہیے، یعنی پریگننٹ عورت کو. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بیماری ایک دفعہ لگ جائے وہ پھر جب تک حمل کا وضع نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ساتھ وہ جاری رہتی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کسی کو پتہ ہے؟ سلیم؟ ہاں نہیں پتا؟ کوئی بتائے. انسانی جسم کی تمام تر توجہات اس وقت ماں کی بچے کی ضرورتیں پوری کرنے پہ لگی ہوتی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ اگر ایک طرف جسم کی توجہ زیادہ ہو جائے تو دوسری طرف توجہات کم ہو جاتی ہیں. پھر اس طریق کو اطباء نے کئی دفعہ آرٹیفیشل بیماریاں پیدا کر کے استعمال کیا ہے. مثلا بعض گہری تکلیفیں جو ہٹ نہیں رہیں تو کھود کر چھید کر ناسور بنا دیا، اور وہ چونکہ فوری صدمہ ہے، ایک ایسا زخم ہے جو تازہ ہونے کی وجہ سے اپنی شدت زیادہ رکھتا ہے، تو اکثر جسم اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب اس طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بیماری جو قابل شفا نہیں ہے مگر ہے موجود، وہ پھر پھیلتی نہیں اور یعنی تکلیف نہیں دیتی، اس کی تکلیف کی طرف توجہ نہیں رہتی. یہ خاص ایسے معاملات میں حکیم دیا کرتے تھے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ توجہ پھیرنے کے نتیجے میں بیماری مہلک نہیں بنے گی بلکہ بیماری کی طرف ہر وقت کی توجہ نے مشکل ڈالی ہوئی ہے. ایسی صورت میں وہ کئی حکیم جو چوٹی کے ہوں اور ماہر ہوں وہ یہ کام کیا کرتے تھے. جو بھی ہو صورت، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر جسم کی توجہ کسی بڑی بیماری کی طرف لگ جائے تو چھوٹی بیماریوں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. مگر بیان ہی اسی طرح ہر کیس میں نہیں ہوتا. جسم میں طاقت ہے چھوٹی بیماریوں بڑی بیماریوں سب کو نپٹنے کی، مگر غیر معمولی معاملات کی بات ہو رہی ہے، یہ روزمرہ کی بات نہیں ہے. مگر پریگننسی ایک غیر معمولی صورتحال ہے، اس میں ہر جسم کی طاقت سر سے پاؤں تک، ہر قسم کی جسم کی طاقت بچے کی پرورش میں لگی ہوتی ہے. اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا کہ وہ دوسری بیماریوں کی طرف متوجہ ہو. یہ وجہ ہے کہ اکثر پریگننسی کی بیماریاں اپنا وقت لیتی ہیں. بعض بیچاریوں کے سر درد ہے وہ چھوڑتی نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر سر درد پیچھا چھوڑے گی. تو ہنگامی ضرورت کے وقت دوسری ضرورتوں سے توجہ ہٹ جانا یہ ایک طبی امر ہے. ہمارے زمینداروں میں مشہور ہے کہ اگر وہ خزاں کے موسم میں جب غیر معمولی طور پر زمیندار مصروف ہوتا ہے، ایک فصل کاٹ رہا ہے، اگلی فصل اس نے کاشت کرنی ہے، موسم بدل رہا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تو پنجابی میں محاورہ ہے کہ کسی زمیندار کی اس موسم میں ماں مر گئی تو اس نے کہا پڑولیج پا دو، جو فارغ ہوں گے ہیں ہاں ٹھیک ہے پڑولے میں ڈال دو، جب فارغ ہوں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوا ہے. تو وہ توجہ والی بات ہے. جب ایک طرف ساری توجہ کھینچی گئی ہے تو باقی نسبتاً اہم توجہات بھی بعض دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو پہلے سبق تو یہ ہے کہ ایسی مریضہ کو جو یعنی ایسی عورت جو حاملہ ہو اس کو حتی المقدور وٹامنز وغیرہ دے کے، وٹامن سی اور دوسرے احتیاط سے کہ
जहाँ नज़ले के मौक़े हैं, सर्दी लगने का ख़तरा है, वहाँ उसको भेजें ही ना। मैग्नीशिया कार्ब उस हालत में भी मुफीद हो जाती है। ये है असल बात कि दांत का दर्द जो प्रेगनेंसी में आके ठहर जाए और पीछा ना छोड़े, मैग्नीशिया कार्ब देंगे तो खुसूसियत से उस वक्त वो तवज्जो हटाकर वहाँ मुतवज्जे कर देगी। मेजेरियम का नक्शा आपको याद है ना, क्या चीज़ है ये? लेयर से होते हैं, हाँ? इरप्शंस के लेयर से होते हैं। नहीं, उसके अलावा जुकाम फटे तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बहुत गहरी बीमारी पैदा करने वाली दवा है। ये जहाँ आ जाए वहाँ बैठ रहती है, वहाँ बदबूएं पैदा करती है। यही नक्शा इसके एक्जिमा का है। बस म्यूकस मेम्ब्रेन या एक्जिमा दोनों, मेजेरियम का केस हो तो जरासीम की आमाजगा बन जाते हैं, बाद वहाँ स्पॉट्स नाक के अंदर बन जाएंगे और उसमें से शदीद बदबू उठेगी। बाद मरीज़ मुझे बताते हैं कि हम खुद अपनी बदबू से बेजार बैठे हैं, तंग आ गए हैं। लुकमा मुंह में लें, निगलें तो अंदर से कुछ चीज़ हिलती है और इंतहाई ख़तरनाक बदबू रिलीज़ होती है। उनको जब मेजेरियम दिया गया तो अल्लाह के फजल के साथ ये तकलीफ़ हटी, मगर सर पे एक्जिमा ज़रूर ज़ाहिर हुआ है। ये उसको सर पर ही ठीक करना चाहिए। दांत में भी मेजेरियम इसी किस्म का असर रखती है। ये जब जड़ को खाती है तो ख़तरनाक बदबू पैदा करती है और ऐसे मरीज़ जिनके दांत में तकलीफ़ के अलावा बदबू नुमाया पाई जाए उस मऊफ दांत में, उसमें मेजेरियम को सोचना चाहिए। नेट्रम आर्स, इसमें तो हर किस्म की चीज़ें हैं। अब मैं क्या क्या नक्शा खींचूँ, कोई मुझे इसमें इम्तियाजी चीज़ नहीं नज़र आई, ना कभी मैंने इस्तेमाल किया है। मगर जो किताबें हैं वो दांतों के जिक्र में नेट्रम आर्स का भी जिक्र करती हैं। लूज, दर्द, पल्सेटिंग, गर्मी से इजाफा दर्द में, नहीं, गर्मी आराम पहुंचाती है नेट्रम आर्स में, सर्दी तकलीफ देती है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में सर्दी गर्मी दोनों ही तकलीफ देते हैं। देखो कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं, आराम से उठा दो, मेरे पास कागज पकड़ा हुआ है। जितने भी गम्स पे मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों के हमले मुमकिन हैं, नाइट्रिक एसिड में दिखाई देते हैं वो सारे। और नाइट्रिक एसिड चूँकि काटने वाला एक तेज़ाब है, इसका जो काटने वाला असर है वो मुंह में हर जगह दिखाई देगा। ज़ख़म होंगे तो वो गहरे और सिफिलिटिक ज़ख़मों से मिलते हैं, लेकिन इसके जो छाले हैं या ज़ख़म ज़ुबान के इर्द गिर्द भी ज़ख़म बन जाते हैं, मुंह के अंदर, दांतों के इर्द गिर्द। उनमें ख़ुसूसियत यह है कि ये कटे फटे ज़ख़म होते हैं। नाइट्रिक एसिड की अगर कोई पहचान है तो यही है बस। उनमें उभार भी होते हैं, उसके किनारे फूले हुए और वायलेंट दिखाई देते हैं, वो अच्छा नहीं नज़र आता है वो ज़ख़म सारे अपने तकलीफ दें, मगर नाइट्रिक एसिड का ज़ख़म नहायत ही भयानक और बाग़ियाना रंग रखता है। फट कर जगह जगह किनारे कटे फटे और फिर फूल जाएंगे वहाँ से, और दर्द बहुत होता है इसमें, और असाब की तेज़ी जो है जैसे चाकू चल रहे हों, ऐसी कैफियत अगर दांतों में हो तो नाइट्रिक एसिड अव्वलियत होनी चाहिए। पोडोफाइलम ये बता चुका हूँ आपको मैं। टीथ का निशान जुबान पर पड़े तो मरकरी की तरह पोडोफाइलम भी एक दवा है, और ग्राइंडिंग में ये मरकरी से ज़्यादा नुमाया है। मरकरी में भी ग्राइंडिंग मिलती है मगर थोड़ी, इसमें ग्राइंडिंग नुमाया है, यानी दांतों के साथ पीसना।
پیروجینم اس کی تو سوائے اس بدبو اور انتہائی گلنے سڑنے کی علامت کے جو خون کو بھی متعفن کر دے، اور کوئی خاص علامت پیروجینم کی نہیں ہے. مگر اس میں رجحان یہ ہے کہ بیماریاں اس کے جو تعفن ہیں وہ اس مقام پر نہیں رہتے بلکہ خون کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عموماً بخار ہو جائے گا یا جسم ٹوٹتا ہے. تو اگر یہ علامتیں ہوں تو پھر دانتوں میں پیروجینم کو سوچنا چاہیے. اور فاؤل سمیل یہ بھی اس کا ایک عام حصہ ہے. اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کو گرم پانی سے تو تکلیف نہ ہو مگر چائے سے تکلیف ہو، اور یہ امتیاز آپ کو کرنا ہوگا، ڈرنکنگ ٹی اس وجہ سے بھی تکلیف دے سکتی ہے کہ چائے گرم ہوتی ہے، مگر اگر گرم پانی پینے سے تکلیف نہ ہو، صرف چائے سے ہو، تو اس کا اینٹیڈوٹ سیلینیم ہے. چائے کا دوسرا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ ڈائسکوریا بھی ہے، وہ کافی کا زیادہ ہے. تھوجا ہے، تھوجا چائے کا اینٹیڈوٹ ہے. اور ٹرینٹولا اسپانیا کی علامت کیا ہے؟ کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر. اور جلد کے اوپر سرسراہٹ، کیڑے چلنے کا احساس، سو جانے کا رجحان، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں گٹھلیاں بھی بن جاتی ہیں، اووریز میں نقصان حملہ پہنچ ہوتا ہے. کافی گہرے اثر والی تفصیلی بیماریوں کی دوا ہے، مگر دانتوں میں کوئی خاص ایسی علامت مجھے نہیں ملی جو میں آپ کو بتاؤں. ٹیئرنگ پینز ان ٹیتھ لکھا ہوا ہے. اب ٹیئرنگ پینز کا آپ کو کیا پتہ لگے گا؟ اور یہ احساس کہ شاید دانت باہر نکل کے گر جائیں گے، یعنی اکھڑنے والے ہیں، یہ اس میں کہتے ہیں نمایاں ہوتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں آپ کو ٹرینٹولا کو عام طور پر سوچنا بھی نہیں چاہیے. ٹرینٹولا کی علامتیں مانگیں تو پھر دانت میں دیں، ورنہ دانت کی بہت سی دوائیں ہیں ایسی جو روزمرہ کام آتی ہیں. تھیریڈین ایک دوا ہے جو بہت ہی مفید دوا ہے اور عام طور پر ڈاکٹر کم استعمال کرتے ہیں. تھائرائیڈینم کی طرف توجہ رہتی ہے، تھیریڈین کی طرف توجہ نہیں جاتی. یہ جوڑوں کی دردوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے. کرونک جو ہپس میں تکلیف ہو جائے اس میں بہت مفید ہے. اور بہت سی اعصابی کمزوریوں میں، جسمانی طاقت کی کمی میں تو تھیریڈین کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اسے رکھنا بھی چاہیے اپنے پاس. منگوایا سلیم تو نے؟ اچھا. لاک جا جو عورتوں میں ہو جاتی ہے، یہ سچ مچ کا ہے، یہ مصنوعی ٹرینٹولا والا نہیں ہے. یہ لاک جا اور فوم جھاگ کناروں پر آ جائے. اگر دانتوں کی بیماریوں میں یہ بات شروع ہو جائے کہ جو دندل پڑ جانا، اس کو لاک جا کہتے ہیں، دندل پڑیں اور جھاگ نکلے کناروں سے، اس میں تھیریڈین ایک خاص دوا ہے جو بہت گہرا اثر اور جلدی اثر کرنے والی ہے. اس میں جو زیادہ حص ہے وہ آواز سے پائی جاتی ہے. تھیریڈین میں کوئی بھی تیز آواز اٹھے تو سیدھا دانتوں پہ لگتی ہے. جہاں دانت میں تکلیف ہے وہاں لگتا ہے کہ وہاں کسی نے چاقو سے وہ چیز دی ہے وہ جگہ، تو آواز چاقو کی طرح کاٹے تو یہ تھیریڈین کا خاص نشان ہے. لیں جی ڈاکٹر صاحب سنبھال لیں اس کو. یہ آگے پیچھے ہو گئے تھے کاغذ؟ ہاں پھر ٹھیک کر دیے. کھانسی کے متعلق اب یہ ٹوتھ سے یہ ہو چکی ہے. یہ ہو چکی ہے.
اچھا ڈرائی کاف کا بھی چل رہا تھا ابھی ختم نہیں نہ ہوا تھا ہمارا اس میں چندے کرائے. ٹھیک ہے. لائکوپوڈیم کا ذکر کر دیا تھا میں نے کھانسی کے دوران کہ نہیں؟ یہ تو علامتوں کا جس قسم کا یہ نقشہ ہے اس سے تو سر درد کا علاج بھی ہونا چاہیے. سردردی ہے نہیں رہی ہے, کچھ نہیں پتہ چل سکتا. میرا تو خیال ہے کہ لائکوپوڈیم میں سیدھا سادہ لائکوپوڈیم کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے جو بنیادی طور پر آپ کو یاد رہنی چاہیے بڑی بڑی. لائکوپوڈیم کا مریض کسی بھی ٹرائل کے وقت جو پبلک ٹرائل ہو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر اس کا خوف دور ہو جاتا ہے. میٹھے کا بہت شوقین ہے اور دائیں طرف زیادہ حملہ ہوتا ہے. دانتوں میں میٹھے کی وجہ سے دانت بگڑتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لائکوپوڈیم کا مریض ہے. بچے اکثر میٹھا شوق سے کھاتے ہیں, لیکن اگر لائکوپوڈیم کی دوسری علامتیں ہوں, ایک تو لائکوپوڈیم کا مریض وہ ضرور دائیں طرف گلے کی خرابی کے آثار ظاہر کرے گا, یا اور گٹھلیاں اس کی دائیں طرف یا اور کمزوریاں پائی جائیں گی, اور جگر کی علامتیں بڑی نمایاں ہوتی ہیں. اس میں جگر خراب ہو اور ایک علامت پیچھے سپرا سکیپولا کے پیچھے نیچے وہاں درد اٹھتی ہو, اور دائیں بازو وغیرہ میں تکلیف ہو. تو یہ لائکوپوڈیم کی عمومی علامتیں ہیں. ان میں اگر دانت کا درد بھی شامل ہو جائے اور وہ دائیں طرف کا ہو تو پھر لائکوپوڈیم مفید ہو سکتا ہے, اور کھانسی میں بھی مفید ہے. کھانسی میں عام طور پر یہ خشک کھانسی میں فائدہ مند ہے, لیکن وہ کھانسی جو لنگز کی کنسولیڈیشن کی وجہ سے ہو رہی ہو اس میں دراصل لائکوپوڈیم چوٹی کی دوا ہے. اگر لنگز میں مادے جم رہے ہوں اور یوں لگے جس طرح وہ آہستہ آہستہ جم کر سولیڈیفائی ہو رہا ہے, ایسی صورت میں جبکہ نمونیا بگڑا ہو یہ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر سانس چھوٹے رہ جاتے ہیں. وہ کھانسی جو ہے اس میں لائکوپوڈیم چوٹی کی دوا ہے, سلفر کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. ایسی صورت میں لنگز کے اندر بند رکے ہوئے مادوں کو نکالنا اور اس کی سوزش کو ٹھیک کرنا جو خود موٹی تہیں بنا دیتی ہے. اگر دیواریں سارے پھیپھڑوں کے مادے جو خلیے ہیں یا خلیے, کیونکہ خلیے ہوتے ہیں نا, خلیے, ہم خلیاں بھی کہا کسی نے ٹھیک کروایا تھا, خلیے کروا دیا, خلیے ہی ہیں. خلیے جو ہیں ان کی دیواریں اگر موٹی ہو کر اندر جگہ تھوڑی رہنے دیں تو یہ ہے سولیڈیفیکیشن, اور یہ اگر نمونیا بگڑ جائے اور یہ بن جائے تو پھر ایسے مریض کی علامت ہے سانس بہت چھوٹا اوپر اور پھر نتنے پھولتے ہیں تاکہ وہ زیادہ جگہ سے سانس اندر داخل ہو, کھلی جگہ سے سانس اندر داخل ہو, تو اس وقت لائکوپوڈیم دیتے ہیں. ایسی صورت میں جب لنگز کی کمزوری کی وجہ سے, اس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کھانسی پیچھے نہ چھوڑ رہی ہو تو لائکوپوڈیم چوٹی کی دوا ہے, خواہ وہ نمونیا کی وجہ سے ہو خواہ پلوریسی کی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے. باقی خشک کھانسی کے لیے بھی ڈاکٹر دیتے ہیں, اور علامتیں جو ہیں اس میں کہتے ہیں ڈرائی ٹیزنگ کاف, ڈرائی کاف ان ایمیسیٹڈ بوائز. ایسے لڑکے جو سوکھے سڑے ہوں, آہستہ آہستہ ان کے جسم میں گوشت نہ زیادہ چڑھا رہے, چربی نہ رہے. ایکسٹریمیٹیز آر کولڈ while the head and face are hot with much coughing and troubles in the chest. یہ ہے اصل نقطہ ہے جو اس نے آخر پہ کہا ہے نا, troubles in the chest, اس کو پہلے لکھنا چاہیے تھا. trouble in the chest ہی ہے جو
मुस्तकिल क्रॉनिक खांसी पैदा करती है तो फिर लाइकोपोडियम की ज़रूरत पड़ती है, या सीधा साधा दाईं तरफ का टॉन्सिल हो, उससे जो खांसी होगी, जब टॉन्सिल ठीक होगा तो खांसी भी ठीक हो जाएगी। सैंग्विनेरिया भी खांसी की दवाओं में अहम है। 1 मिनट रह गया है। हुपिंग कॉफ में सैंग्विनेरिया बहुत मुफीद है, और सैंग्विनेरिया की आराम से आपको पता है ना कि ये सुर्ख चेहरा भर जाता है, और जी दाईं तरफ भी है। सीपिया हो चुका है ना पहले कि नहीं हुआ? स्टेनम नहीं? तो बाकी फिर कल कर लेंगे, कल है ना हमारा कोनियम भी है, एपिकॉक भी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाकी कल कर लेंगे, वक्त हो गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।